آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو عموماً کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اس لیے فکر کی کوئی ضرورت نہیں، انسان ہے نا، دل چاہ رہا ہے چلو غلطی کر لو. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کہیں بھی یہ مفہوم نہیں آیا کہ لوگوں جو تمہارا دل چاہتا ہے یہ کہہ کے کر لیا کرو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بلکہ اس کے برعکس کیا یہاں کہا جا رہا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن وہ رحمت کس کے لیے ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو لکھ دوں گا، واجب کر دوں گا، کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والوں کے لیے، جو گناہ سے بچتے ہیں، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو گویا اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کس کے حق میں؟ کہ جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہوں، جان بوجھ کر ڈھٹائی کے ساتھ اور اصرار کر کے نہ کرنا چاہتے ہوں. اور یہاں دو باتیں اور بھی بتائیں، وہ یؤتون الزکات، زکات دیتے ہوں. ایک مفہوم اس کا تزکیہ نفس کی طرف بھی جاتا ہے کہ گناہوں سے بچتے ہوں اور پھر اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہوں، اور وہ جو ہماری آیات کو مانتے ہوں، میری رحمت ان کے لیے ہے. اور کن کے لیے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کر لیں، اتباع کر لیں. یاد رکھیں کہ ایک اطاعت ہوتی ہے، ایک اتباع ہوتا ہے. اطاعت ہوتی ہے جب کوئی کام آپ کو کرنے کو کہا جائے تو آپ اس کو کر لیں، اطاعت حکم ماننے کا نام ہے. اتباع بغیر حکم ملے بھی پیچھے چلنے کا نام ہے، صرف دیکھ کر بات سمجھ لینے کا اور مان لینے کا نام ہے. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک چیز آپ کسی کو کہتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے کرتا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ کوئی آپ کی بات مان لے، مثلاً آپ کے بچے ہی صحیح. اور ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کہا کچھ نہیں، لیکن آپ کی آنکھوں سے، آپ کے انداز سے، آپ کے عمل سے دوسرے کو آپ کی مرضی اور منشا پتہ چل گئی، اور اس نے صرف آنکھ کا اشارہ ہی سمجھ لیا اور اسی کو کافی سمجھا، اور آپ کے بولے بغیر، کہے بغیر آپ کی بات مان لی. اب ان دونوں میں سے مزہ کس میں ہے؟ اس بات میں جو کہہ کے منوائی جائے یا وہ جو آپ کے کہے بغیر کر لی جائے؟ صرف آپ کو دیکھ کر. زیادہ مزہ اسی میں ہے نا، اتباع میں. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یعنی بغیر کہے بھی بات مان لو، اشارے بھی سمجھو. اتباع ہوتا ہے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. مثلاً فٹ سٹیپس کیا ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے، اپنے پیچھے جو قدموں کے نشانات ہیں، فٹ پرنٹس ہیں، وہ موجود ہیں. اب جو اس کے فالوورز ہیں وہ کس طرح فالو کریں گے اس کو؟ اتباع کا معنی کیا ہے؟ فالو کرنا، ٹو فالو. اب آپ دیکھیں کہ فالو اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ انہی نشانات پر قدم رکھتے 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 اس شخص کو ٹریس کریں، جس طرف وہ گیا آپ بھی پیچھے چلتے چلے جائیں. وہ دائیں جائے تو آپ دائیں جائیں، وہ بائیں جائے تو آپ بائیں جائیں. آپ دیکھیں کہ فالو انسان پیچھے سے کرتا ہے، سامنے سے نہیں. حکم انسان سامنے سے مانتا ہے. مثلاً اس وقت اگر میں آپ کو کوئی بات کہتی ہوں تو وہ کیا ہے؟ مثلاً حکم ہے. حکم جب دیا جاتا ہے تو دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یا اس کے سامنے اپنا منہ کر کے سامنے سے سنوایا جاتا ہے. اب سامنے جب آپ دیکھ رہے ہیں، مثلاً میں کہوں بیٹھ جائیں تو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، اور آپ بھی شرم کے مارے کہ اب یہ کہہ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، بیٹھ ہی جاتے ہیں چاہے نہیں بھی دل چاہ رہا. تھوڑی مجبوری تو ہے نا کہ اب کوئی دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا اگر ہم نے بات نہیں مانی. اتباع کیا ہے؟ پیچھے چلنا. اب آپ دیکھیں کہ جس کے پیچھے چلا جاتا ہے وہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھ رہا، وہ تو آگے دیکھ رہا ہے، وہ آگے چل رہا ہے، اور پیچھے آنے والا کیا کر رہا ہے؟ اس کو فالو کرتا چلا جا رہا ہے. وہ اس کی خاطر نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تو مڑ کے پیچھے نہیں دیکھ رہا، وہ تو آگے دیکھ رہا ہے. حکم ماننا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اتباع کرنا، پیچھے سے آنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے سے بھاگنے کے موقع زیادہ ہے نا، چھپنے کے موقع زیادہ ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ فیسز بناتے رہیں،
آپ ناک بھون چڑھاتے رہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں، لیکن سامنے اگر آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا تو بھی یس سر کر رہے ہیں کہ مائنڈ نہ کر جائے، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو کیا کرو، میرے رسول کو فالو کرو، اس کا اتباع کرو. یہ نہیں کہا اس کے حکم مانو، اس کا اتباع کرو. یہ حکم ماننے سے ایک درجہ آگے ہے. یہ محبت کا سچا اظہار ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے بھی کوئی اس کے ساتھ انتہائی سنسیئر ہو. سامنے تو سب خوشامد کر دیتے ہیں، اصل سنسیئر کون ہے؟ جو آپ کے پیچھے آپ سے غائبانہ طور پر، آپ اس کو دیکھ نہیں رہے پھر بھی وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے. جہاں آپ جائیں وہ چل رہا ہے. صحابہ کرام نے ایسی ہی وفاداری کی. انہوں نے نہیں پوچھا آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. مثلا مکہ فتح ہو رہا ہے اور آپ بالکل بتا نہیں رہے کہ جانا کہاں، خاموشی کے ساتھ نکلیں. اس سے پہلے کی جنگوں میں آپ بتایا کرتے تھے کہ کدھر کو تیاری، اور اس میں چونکہ آپ جنگ اوائڈ کرنا چاہتے تھے بتایا ہی نہیں، بس فوج کٹھی کی اور چل پڑے. کیا وفاداری ہے کہ لیڈر نے بلایا اور چل پڑے، یہ بھی نہیں پوچھا کیوں، کہاں، کیسے. یقین کریں اگر ہم لوگ وہاں ہوتے تو شاید چند لوگوں کے سوا کوئی ساتھ نہ چلتا. کہتے پہلے ہمیں وجہ بتاؤ پھر چلیں گے ساتھ. اب بھی تو ہم یہی کرتے ہیں، کسی سنت کو فالو کرنا ہوتا ہے، کہتے اس کی ذرا لاجک پتا چلے، اس کی ریزن سمجھ میں آئے، اس کا فائدہ سمجھ میں آئے پھر کریں گے. یہی وجہ کہ ہم بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان صورتوں کو قرآن میں سے پڑھنے کے جن کے فائدے بہت بتائے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ کتابیں ہوتی ہیں اس میں بہت فائدے لکھے ہوتے ہیں، یہ صورت پڑھیں اس کے اتنے فائدے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگ مسلسل روزانہ صبح سورت مزمل، فتح اور چند اور صورتیں ضرور پڑھتے ہیں اور باقی قرآن بالکل نہیں پڑھتے، اس کو بند کر کے رکھا ہوا. کیوں بھائی؟ یہ نہیں اللہ کا کلام؟ اللہ نے صرف سورت مزمل اور سورت یاسین اتاری ہے. عموماً گھروں میں آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو سورت یاسین کا حصہ ہے وہ پرانا ہو چکا ہوتا ہے، باقی قرآن نیا نکور ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی قرآن کا ہم کو کوئی فائدہ نہیں بتایا گیا کہ پڑھنے سے کیا ملے گا. بہت خود غرض مٹیریلسٹک لوگ ہیں ہم، صرف فائدے کے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی آزمائش ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا بتا دیا اور کچھ کی خاموشی، پھر دیکھیں اب ان کو کون اختیار کرتا ہے. جسے اللہ سے محبت ہوگی اسے تو اللہ کے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک بات سے محبت ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے ان کی ایک ایک تحریر آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کی ایک ایک جملہ، ان کا ایک ایک لفظ، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ صحابہ کرام کا ہی عالم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال سنبھال رہا ہے. ایک صحابیہ تھی، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ان کا، ان کے پاس ایک چھوٹی سی شیشی ہوتی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کرتی رہتی تھی. میرے اور آپ جیسے عقل کو فالو کرنے والے لوگ ہائے ہائے کیسا کام کر رہی تھی. چونکہ ہمارے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تقدس اور وہ محبت نہیں، اس لیے ہمیں ایسے کام کوئی بہت اچھے نظر نہیں آتے. ہم عقل پہ پرکھتے بھلا یہ کوئی سینسیبل بات ہے کہ ایک شخص کا پسینہ جمع کیا جائے. اور کہنے لگی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کفن پہ اس کو ڈال دینا. لوگ کافور ملتے ہیں، میرے کفن پہ یہ ڈال دینا. محبت کی بات ہے نا. ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں جا کے کہا تھا کہ میں نے دنیا میں کسی شخص کے ساتھ اتنی محبت نہیں دیکھی جتنی صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کہ وہ ان کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ایک ایک قطرہ اٹھا کے لے جاتے، اس پہ جھگڑتے ہیں. میں اور آپ کے ہائے ہائے یہ تو میل والا ہے، مٹی والا ہے، ہم کو تو ایسی چیزیں اچھی نہیں لگتی. بہت صفائی پسند لوگ ہیں ہم، چونکہ ہم ہر چیز عقل کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کی نظر سے نہیں. جہاں محبت چھا جاتی ہے نا، غالب آ جاتی، پھر وہاں یہ سب چیزیں مٹ جاتی، پتہ نہیں چلتا پھر انسان کو. لیکن ہم محبت کے اس درجے کو نہیں پہنچے، اسی لیے ہر بات میں ہیل و حجت کرتے. اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا، یہاں سے کیا ملے گا، وہاں سے کیا ملے گا، جہاں سے کچھ ملے گا نہیں وہاں کچھ کرنا نہیں. آپ دیکھیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی، اسے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی. جس کو آپ کا اتباع کرنا نصیب ہو گیا اسے سب کچھ نصیب ہو گیا. تو یتبعون، آنکھیں بند کر کے پیچھے چل رہے ہیں. اتنا اعتماد کہ یہ شخص جو کچھ کہے گا اسی میں ہمارا بھلا ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، ہم سب کچھ قربان کر ڈالیں گے. اور انہی قربانیوں کی وجہ سے صرف 23 سال 23 ایئرز بھی پورے نہیں ہوئے تھے، 22 سال اور کچھ مہینے بنتے، پورا عرب پیننسیولا اسلام کے جھنڈوں سے لہرا اٹھا. اور آج پاکستان بنے کتنے سال ہو چکے ہیں، اس سے آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے. تو ہم یہاں پر اپنے اسلام کا حال دیکھ سکتے ہیں. ہم سب بھی تبلیغیں کر رہے ہیں
اور وہاں بھی یہی اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا، لیکن وہاں ہر چیز کو صاف دل سے بولا جاتا تھا اور صاف دل سے قبول کر لیا جاتا تھا. لیکن یہاں بولنے والے بھی کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ سے بولتے ہیں اور سننے والے بھی کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ میں سنتے ہیں، لہٰذا پھر وہ بات تو رہتی ہی نہیں. تو یاد رکھیں، زندگی میں کسی کو آپ کو حق بات بتانے کا موقع ملے، سارے مفادات کو بالا رکھ کے صرف اللہ کی بات اللہ کی خاطر کریں، پھر دیکھیں اثر ہوتا ہے یا نہیں. جب سننے کا موقع ملے، ہر مفاد کو پیچھے چھوڑ کر، ہر تکلیف کو گوارا کر کے، کہ خواہ دھوپ میں بیٹھنا پڑ رہا ہے یا شور میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو بھی یہ نہیں چھوڑنا کہ اللہ کی بات سن رہے ہیں اور صرف اللہ کے لیے جا رہے ہیں. تو جب تک اللہ کی ذات پر پورا اعتماد اور بھروسہ نہ ہو کہ میری کانٹا چبھنے کو بھی وہ گن لیتا ہے اور اس کی بھی جزا دے گا، اس وقت تک انسان قربانی نہیں کر پاتا. لہٰذا یہاں پر کیا فرمایا، میری رحمت ان لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہے، گارنٹیڈ ہے، سرٹیفکیٹ ہے، لے لیں بے شک مجھ سے، جن کی یہ صفات ہوں. کیا صفات؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں، فالو کریں، اعتماد کریں میرے نبی پر جو امی ہے، لکھا پڑھا نہیں، دنیا کی تعلیم نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اللہ کے دیے ہوئے علم سے منور ہے. اچھا، یہاں پر صرف نبی کہہ دینا کافی تھا، امی کیوں کہا؟ اس لیے کہ عموماً ہم دنیا کی ڈگری جب کسی کی سنتے ہیں تو تھوڑے سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں اس کی بات زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہے. اور اگر کوئی ویسے بات کر رہا ہو تو ہم عموماً توجہ نہیں دیتے، کان نہیں دھرتے. مجھے ذاتی طور پر اس کا بہت ایکسپیرینس ہوا کہ جب میں بالکل ایک عام انسان کی طرح کسی سے ملی تو بات اتنی اہمیت نہ دی گئی، اور جب میں نے کسی کو بتایا کہ ہاں میں فلاں یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہوں تو ایک دم آنکھیں کھل گئی. اچھا، فلاں یونیورسٹی کی گریجویٹ ہیں. یہ ہم انسانوں کی کمزوری ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بات کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کون ہے، کیونکہ ہماری دلچسپی کون سے زیادہ ہے، بات سے کم ہے. جس کو دلچسپی بات سے ہو وہ کوئی بھی ہو کہنے والا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تعارف کیا کرایا، نبی الامی، بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن میری بات کرتا ہے، اس لیے میری بات سمجھ کر اس سے لے لو اور قبول کرو اور اسے فالو کرو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر آتا ہے. یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے. وینہاہم عن المنکر، اور بدی سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے دین میں خود ساختہ اضافے کر کر کے اس کو اپنے لیے بوجھل بنا لیا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے یہ ایک کتاب ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ عام سائز سے ذرا موٹی سی لگ رہی ہے اور پھٹی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ہر تھوڑی جگہ پر اور کاغذ اس میں گھسائے ہوئے ہیں اپنی ضرورت کے. اب ہر پیج کے اندر کچھ اور پیجز لگے ہوئے ہیں. ان پیجز کے گھسانے کی وجہ سے اس کا والیوم عام سائز سے بڑا ہو گیا، بھاری ہو گیا. اب اتنا بھاری کہ مجھے خود اٹھانے میں دقت ہوتی، اٹھا نہیں پاتی، مدد چاہیے ہوتی ہے ان کو اٹھانے میں. بالکل اسی طرح جب دین میں ہم اصل خالص صاف ستھرے دین میں، نیٹ اینڈ کلیئر دین میں ایڈیشنز کرتے ہیں، کوئی ادھر کی بات اس میں ڈال لی، کوئی ادھر کی، کوئی ادھر کی، وہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ اٹھانا مشکل. اپنے اوپر خود ساختہ پابندیاں لگا لی، اس سے وہ اتنا مصیبت ہو جاتا ہے کہ پھر ہم کر نہیں پاتے. لہٰذا وہ گٹھڑی کہیں ایک جگہ رکھ کے خود اس سے بالکل بے نیاز ایک نئی دنیا میں رہتے ہیں اور دین کو دور سے سلام کرتے، نہیں بھئی یہ ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، یہ نہیں ہم کر سکتے. اس سے بہتر ہے آزاد زندگی بسر کرو، سیکولر ہونا زیادہ بہتر ہے. پھر اس پر فخر ہوتا ہے، اس پہ خوش ہوتے ہیں. نہیں، اس کا حل یہ نہیں کہ ہم دین کو خیر بات کہہ دیں. اس کا حل یہ ہے کہ دین کی اصل ٹیکسٹ کے ساتھ جڑ جائیں. کیا کہتا ہے یہ قرآن؟ اصل ٹیکسٹ کے ساتھ.
خالص دین کو لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ تورات اور انجیل میں جو انہوں نے اضافے کر لیے تھے، جو من مانی پابندیاں ڈال لی تھی پچھلی قوموں کے علماء نے، ان سب پابندیوں کو ہٹایا، جس سے ان کی طرف سے شدید ری ایکشن ہوا، شدید مخالفت ہوئی، اور انہوں نے آپ کا ساتھ دینے کی بجائے کیا کیا؟ آپ کی سخت دشمنی، آپ کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا، شدید پروپیگنڈا آپ کے خلاف شروع کر لیا، جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی دین کی طرف آنے میں ہچکچاتے تھے. اچھا یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ کیوں نہیں آپ کو مانتے؟ ہاں اگر واقعی آپ سچے نبی ہوتے تو سب سے پہلے تو یہ آپ کو پہچان لیتے. یاد رکھیں آج کے دور میں جو شخص بھی خالص دین کو لے کر اٹھے گا، اس کو اصلی شکل میں پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو وہ تمام لوگ جو خود ساختہ دین کے عادی ہو چکے ہیں، ان کے مفادات پہ بھی زد پڑے گی اور ان کے جذبات پہ بھی زد پڑے گی، کیونکہ انہوں نے جن چیزوں کے ساتھ وفاداریاں قائم کر رکھی ہیں ان کے خلاف وہ ایک بات بھی سننا نہیں چاہتے. آج آپ دیکھیں کہ ہر روز ہی کسی نہ کسی معاشرے کی ایسی رسم، ایسی خرابی کو جو دین کے نام پر ہم نے شروع کر لی، اس کا ذکر ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ افینڈ بھی ہوتے ہیں، کیوں انہوں نے 11ویں کا ذکر کیوں کیا، یہ ان کو کیا تکلیف دیتی. اس کا ذکر اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 11ویں نہیں منائی تھی. کیوں ہم نے اپنے اوپر ایک ناروا بوجھ ڈال لیا؟ کیوں ہم اپنا مال اور اپنا وقت ایسے کام میں لگاتے ہیں جو دین میں ہے ہی نہیں؟ اب مثال کے طور پہ منت ماننے کے لیے ایک شخص نے جیسے پیدل حج کرنے کی منت مان لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ سواری پہ سوار ہو جاؤ، مت پیدل چلو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم سواری پہ آ رہے ہو یا پاؤں چل کے آ رہے ہو. تو جب ہم دین میں ناروا اضافے کرتے ہیں، اپنے لیے مشقتیں بنا لیتے ہیں، تو اس سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے لیے دین کو ایسا کر لیتے ہیں جس پر پھر ہم چل نہیں سکتے، اور بالآخر پھر ہم دین سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے ایک گلاس ہوتا ہے، اس میں پانی ڈالنے کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے جس میں خاص اماؤنٹ وزن آ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتا. اگر آپ اس میں اور ڈالیں گے، اس کے اصل سائز سے زیادہ پانی ڈالیں گے، کیا ہوگا؟ پہلا پانی باہر نکلے گا تو دوسرا پانی اندر جائے گا. دین کا سائز جو اصل سائز ہے، اگر اس برتن کے اندر ہم اور چیزیں دین کے نام پہ گھسانے کی کوشش کریں گے، کیا ہوگا؟ لازمی نتیجہ ہوگا کہ جو اصل دین ہوگا وہ کچھ الٹ کے باہر نکلے گا. اور اس طرح ہم ایک تو اس کو پلوٹ کرنے کے مجرم بن رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اصل دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ضروری کیا ہے کہ ہم دین کو اگر بطور دین کے لینا چاہتے ہیں تو اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف لوٹیں. اور اسی مقصد کے لیے انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد جو اگلا پروگرام رکھا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ اس کام کے لیے لگائیں کہ ایک ایک لفظ کو خود پڑھیں. اور کچھ مشکل کام نہیں کہ ایک ایک ورڈ پر غور کریں، اس کے اسٹرکچر پر، اس کے لفظ پر، اس کے معنی پر، اور پھر آپ خود پہچان جائیں گے کہ کن تفسیروں میں کہاں کیا چیز آگے پیچھے ڈالی ہوئی ہے اور کون سی چیز دین کی روح کے خلاف ہے جو اس میں ڈال دی گئی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ پچھلی شریعتوں کے بوجھ جو تھے، جو ان کی بعض اوقات نافرمانیوں کی وجہ سے ان پہ ڈالے گئے تھے اور بعض اوقات ان کے فقیہوں کی منہ شگافیوں کی وجہ سے وہ جکڑے گئے تھے، وہ ان سے دور کر دیے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ ان پر لدے ہوئے بوجھ اتارتا ہے اور ان کے توق ہٹاتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. توق کیا ہے؟ دراصل رسمیں، جن رسموں میں، خود ساختہ چیزوں میں وہ جکڑے ہوئے تھے، آپ نے وہ سب کاٹ ڈالی تاکہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے، رسموں کی غلامی سے آزاد کر کے ہلکا کیا جائے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت کریں اور مدد کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا، فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ معجزہ تھا کہ پتھر کے اندر سے پانی نکل بہا، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور ہتتن ہتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ لوگ ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور ہفتے کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اور جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود کے لیے ہفتے کا دن سیٹرڈے کیا تھا؟ چھٹی کا دن تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جمعے کو ہم کام بھی کر سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں، دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ نماز کے وقت نماز، اور سورۃ الجمعہ میں آتا ہے جب نماز پڑھ چکو تو زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، کام کرو۔ لیکن یہود کے لیے یہ دن مقدس دن تھا، اور اس دن میں انہیں کسی بھی کام کی اجازت نہ تھی۔ حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی جو پریکٹسنگ یہود ہیں وہ رات کو ہی لائٹس آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں ہفتے کے دن لائٹس آن کرنے کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پھر ایک اور حد سے بڑی بات ہے۔ بہرحال یہود کو اللہ تعالیٰ نے اس دن کام کاروبار سے منع کیا کہ تم کوئی تجارت نہیں کرو گے، کوئی کچھ نہیں کرو گے۔ اب یہ سب کے لیے حکم تھا، لیکن ان میں سے ایک گروہ جو ایک خاص بستی میں رہتا تھا جسے ایلا کا نام دیا گیا، یہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی۔ اس بستی کے لوگوں کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ نہایت سرکش لوگ تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے انہیں ایک خاص مصیبت میں مبتلا کیا، اور وہ کیا تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع کر دیا اور باقی دنوں میں مچھلیاں آتی ہی نہیں تھی۔ تو ان سے کیا ہوا کہ ہفتے کے دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے رہا نہ گیا۔ اب بظاہر یہ اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے تھے اور اپنا کام بھی نکالنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک ہیلا کیا۔ ہیلا کیا تھا؟ جمعے کی شام کو، ہفتے کی رات کو، کہ جب ہفتے کا دن شروع ہو رہا ہوتا تھا تو یہ جال لگا دیتے، ہفتے کا سارا دن جال لگا رہتا، خوب مچھلیاں اوپر کو آتی پانی میں اور جال میں جمع ہوتی رہتی، اور کیا کرتے کہ اتوار کے دن صبح وہ جال پانی سے نکال کے سب مچھلیاں پکڑ لیتے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو کیا شو کرتے معصوم بن کر کہ ہم نے تو ہفتے کو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو جمعے کا جال لگا ہوا تھا اور اتوار کو مچھلیاں پکڑی گئیں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔
اب آپ دیکھیں ایسا دھوکہ انسان کو تو دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا. لیکن انہوں نے ایسا بہانہ کر کے، اور آپ دیکھیں کہ یہود کے اندر آج بھی یہ صفت باقی ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ امریکہ میں بعض یہودی خواتین سر بھی ڈھکنا نہیں چاہتی اور بال بھی دکھانا نہیں چاہتی، تو انہوں نے اس کے لیے ایک طریقہ نکالا ہوا ہے کہ اپنے بال سارے کے سارے مڈا دیتی ہیں، ٹنڈ کروا لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد مصنوعی بال لگاتی ہیں، وگ وغیرہ، یہ جو بھی طریقہ، تاکہ یہ حجت پوری کی جا سکے کہ ہم نے اپنا بال نہیں دکھایا کسی کو، اور یہ جو ہمارے اوپر وگ ہے یہ تو کسی اور کا بال ہے. فیشن بھی ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا. لیکن یاد رکھیں کہ ایسے کام کر کے انسانوں کو تو چیٹ کیا جا سکتا ہے، اللہ کی ذات اس سے بہت بالا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل دیکھتے رہے، شدید غضبناک ہوئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب میں مبتلا کیا. اور وہ کیا تھا کہ ان کو بندر بنا دیا. اب جب یہ بندر بنائے گئے تو یہ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی تھی. جب یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، ایک حصہ تو وہ تھا کہ جو کھلم کھلا نافرمانی کرتے اور مچھلیاں پکڑتے، دوسرے لوگ وہ تھے جو انہیں روکتے، تیسرے وہ تھے جو نہ مچھلیاں پکڑتے نہ روکتے. روکنے والے لوگوں کو دوسرے لوگ کہتے کیوں اپنا سر کھپاتے ہو، انہوں نے ماننا تو ہے نہیں، چھوڑ دو ان کو جو کر رہے ہیں. تو وہ کیا کہتے؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، اپنے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے تو ان کو برائی سے روکا تھا لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آتے تھے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کسی وقت سمجھ ہی جائیں، بچ جائیں اس برائی سے. لیکن جب وہ نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو برائی میں مبتلا تھے عذاب میں مبتلا کیا، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی پکڑا جنہوں نے انہیں روکا نہیں تھا. اور بچائے صرف وہ لوگ گئے کہ جو خود بھی برے کام سے بچے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے. اس سے ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا صرف خود برائی سے بچنا کافی نہیں، آپ کا صرف خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی بتایا جائے، اور جہاں برائی ہو رہی ہو اسے یہ دیکھ کے اگنور نہ کیا جائے کہ مجھے تو اپنا کام کرنا چاہیے، لوگ جو کرتے ہیں سو کرتے رہیں، میری ہیڈک نہیں کہ میں ان کو منع کروں. ہر انسان کی اپنی پرائیویٹ لائف ہے، وہ انجوائے کرے، میں کون ہوں کسی کو کچھ کہنے والی، یا مائنڈ یور اون بزنس. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جہاں برائی دیکھے اس کے خاتمے کے لیے کوشش کرے. اور اسی پر انحصار ہوتا ہے ایک معاشرے کی خوشحالی کا. اگر یہ صرف چند لوگوں کا پیشہ رہ جائے، یہ صرف پولیس کا کام ہو برائیوں کی روک تھام، اور اس کی کھلی مثال ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ پولیس ہے ہزاروں کی تعداد میں لیکن برائیاں بھی اسی کثرت کے ساتھ ہیں، اور وہ کسی طرح کنٹرول نہیں کر پاتے، اس لیے کہ باقی لوگ برائی سے تعاون کرتے ہیں اور برائی سے روکنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے عموماً. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکنے والے تھے. اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پہ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یعنی ان کے گناہوں کی بدولت. اور آپ دیکھیں کہ مختلف ادوار میں بنی اسرائیل پہ کیا گزری، کہ ہر دور میں اس قوم کے اوپر کیسی کیسی سزائیں اور کیسے کیسے عذاب مسلط ہوتے رہے. اور اس صدی کی مثال ہٹلر کی آپ کے سامنے ہی ہے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا اور رحم سے کام لینے والا بھی ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف. ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید کہ یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے رہے اور کہہ دیتے کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا. کتاب کے وارث ہو کر غلط کام کرتے کس امید پر کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. ہم تو جیسے ہمارے ہاں لوگوں کا کیا خیال ہے کہ چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اس لیے ہم جو بھی کریں ہمارے لیے معاف ہے. اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ کہاں اللہ نے کہا ہے کہ کتاب رکھتے ہوئے کتاب پڑھتے ہوئے غلط کام کیے جاؤ اور میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں.
اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا کہ گویا وہ چھتری ہے اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا. اب یہاں سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ انہیں زبردستی منوانا چاہتا تھا. بات یہ ہے کہ یہ ابتدا میں زبردستی نہیں کی گئی. یہ ایسے ہی ہے کہ ابتدا میں تو انہیں طرح طرح سے سمجھایا گیا، کتاب سے، رسولوں سے، نصیحتوں سے، لیکن جب وہ حد سے زیادہ سرکشی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں ایک وارننگ دی کہ مان لو ورنہ یہ پہاڑ آ رہا ہے تمہارے اوپر. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے.